بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 75 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم تمیز کے متعلق 3 اہم مسائل پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيُفْرَدُ إِنْ كَانَ جِنْسًا إِلَّا أَنْ يُقْصَدَ الْأَنْوَاعُ وَيُجْمَعُ فِي غَيْرِهِ ثُمَّ إِنْ كَانَ بِتَنْوِينٍ أَوْ بِنُونِ التَّثْنِيَةِ جَازَتِ الْإِضَافَةُ وَإِلَّا فَلَا وَعَنْ غَيْرِ مِقْدَارٍ مِثْلُ خَاتَمٌ حَدِيدًا وَالْحَفْظُ أَكْثَرُ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ فَيُفْرَدُ إِنْ كَانَ جِنْسًا، پھر اس میں تمیز اگر جنس ہو تو ہمیشہ کے لیے مفرد لایا جائے گا۔ إِلَّا أَنْ يُقْصَدَ الْأَنْوَاعُ، ہاں اگر جنس تو ہو لیکن اس سے مختلف انواع کا ارادہ کیا جائے تو پھر اسے ضمیر کے مطابق لایا جائے گا۔ وَيُجْمَعُ فِي غَيْرِهِ، اور جنس کے علاوہ میں اسے جمع لایا جائے گا۔ ثُمَّ إِنْ كَانَ بِتَنْوِينٍ أَوْ بِنُونِ التَّثْنِيَةِ جَازَتِ الْإِضَافَةُ، پھر دیکھیں گے اگر تمیز تنوین یا نون تثنیہ سے تام ہو رہا ہو تو اس کی اضافت جائز ہوگی۔ وَإِلَّا فَلَا، اگر ان دونوں سے تام نہ ہو تو پھر اس کی اضافت جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح تمیز مفرد سے بھی ابہام کو دور کرتی ہے، اور غیر مقدار، جو ایسے مفرد سے بھی ابہام دور کرتی ہے جو مقدار نہ ہو، مثل خاتم حدیدن والحفظ اکثر، اور ایسی صورتوں میں تمیز اکثر مجرور ہوتی ہے۔ آج کے سبق کے اندر تمیز کے متعلق 3 مسئلے بیان ہوں گے۔ پہلا مسئلہ تمیز کا مفرد، تثنیہ و جمع ہونا۔ دوسرا اسم تام کا مضاف ہونا۔ اور تیسرا مسئلہ اس کے اندر تمیز عن غیر مقدار کا اعراب۔ پہلا مسئلہ صاحب کتاب نے یوں فرمایا، فَيُفْرَدُ إِنْ كَانَ جِنْسًا، تمیز اگر غیر عدد کی ہو، اور وہ مفرد کب ہوگا، کب تثنیہ و جمع ہوگا، تو فرمایا فَيُفْرَدُ إِنْ كَانَ جِنْسًا، تمیز غیر عدد کی ہو اور وہ جنس ہو تو اس کو مفرد لایا جائے گا، اگرچہ اس میں تام یعنی ممیز تثنیہ یا جمع ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر یکساں طور پر ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ تائے وحدت سے خالی ہو، جیسے عندی رطل زیتن، عندی رطلان زیتن، عندی ارطال زیتن، الا ان یقصد الانواع۔ اس عبارت میں مذکورہ قاعدے سے ایک استثنائی صورت بیان فرما رہے ہیں۔ تمیز اگر جنس ہو تو ہمیشہ سے مفرد لایا جائے گا، چاہے تثنیہ جمع کیوں نہ ہو، جیسے اوپر مثالوں میں ذکر کر دیا کہ رطل واحد، رطلان تثنیہ، ارطال جمع، سب میں جو تمیز زیتن آئی ہے واحد مفرد آئی ہے۔ اگر فرماتے ہیں اگر جنس سے مختلف قسم کے انواع اور اقسام مراد لینے ہوں تو اس صورت میں انہی انواع اور اقسام کی مناسبت سے اسے تثنیہ اور جمع لایا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر اس جنس سے ایک قسم مراد ہو تو مفرد، 2 مراد ہو تو تثنیہ، زیادہ مراد ہو تو جمع لایا جائے گا۔ جیسے عندی رطل زیتن، میرے پاس ایک خاص قسم کا تیل ہے۔ عندی رطلان زیتینی، تو یہاں رطلان تثنیہ ہے تو زیتین تمیز بھی تثنیہ ہے، اور رطلان سے 2 قسم کے تیل مراد لیے گئے ہیں۔ اور ارطال زیوتن ہو تو ارطال کیونکہ جمع لائے گی، اور اس سے مقصد
مختلف قسم کے تیل کا مراد ہونا ہے تو اس سے زیوتن تمیز بھی جمع لائی گئی ہے۔ وَيُجْمَعُ فِي غَيْرِ، صاحب کتاب فرماتے ہیں اگر تمیز اسم جنس نہ ہو تو اس کو تثنیہ اور جمع بھی لایا جا سکتا ہے، جیسے عندی عدل ثوبن، عندی عدل ثوبین، عندی عدل اسوابن۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ کی اس عبارت وَيُجْمَعُ سے مراد ما فوق الواحد ہے، یعنی تثنیہ بھی اس میں داخل ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے الاثنان فما فوقہما جماعت۔ دوسرا مسئلہ ثم ان کان بتنوین اور بنون التثنیۃ جازت الاضافہ۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمیز، پہلے تو تمیز سے متعلق مسئلہ بیان فرمایا، اب یہاں سے ممیز سے متعلق مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر اس میں تام کی تعریف ذہن میں آ جائے تو پھر بات سمجھنا آسان ہوگی۔ اس میں تام اسے کہتے ہیں کہ ایسا اسم کہ اسم ایسی حالت میں ہو کہ جس میں اس کی اضافت کسی اور کلمے کی طرف نہ ہو سکے۔ جن چیزوں سے اسم تام ہوتا ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں اس کا ذکر پہلے ہم کر چکے ہیں۔ اب صاحب کتاب فرماتے ہیں اسم ممیز اگر تنوین یا نون تثنیہ کے ساتھ تام ہو رہا ہو تو تخفیف کے لیے تمیز کی طرف اس کی اضافت اگر کرنا ہو تو جائز ہے، جیسے عندی رطل زیتن سے عندی رطل زیتن، عندی منوان سمنن سے عندی منوان سمنن، اسی طرح عندی کفیزان برن عندی کفیزان برن۔ وَإِلَّا فَلَا، یہاں سے فرما رہے ہیں کہ اسم اگر تنوین اور نون تثنیہ سے نہیں بلکہ کسی اور چیز سے، مثلا مشابہ بنون الجمع یا اضافت سے تام ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں تمیز کی طرف اس کی اضافت صحیح نہیں ہوگی، جیسے عندی 20 درہمن سے عندی 20 درہمن نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی علی التمرۃ مثلها زبدن سے علی التمرۃ مثلها زبدن کہنا جائز نہیں ہے۔ مشابہ بنون الجمع میں اضافت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اضافت کے وقت نون مشابہ کو اگر حذف کیا جائے تو نون اصلی کا حذف کرنا لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اگر حذف نہ کیا جائے تو بھی صحیح نہیں، کیونکہ نون جمع کے ساتھ اس کی مخالفت لازم آئے گی کہ وہ تو اضافت کے وقت حذف کیا جاتا ہے اور یہ باقی رہے تو مشابہ تو رہے گی نہیں۔ لہذا پہلی صورت میں التباس کی وجہ سے اضافت ناجائز ہوگی اور دوسری میں تردل للباب ناجائز ہوگی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مشابہ نون جمع کی اضافت تمیز کی طرف یا جہاں تمیز کے ساتھ التباس لازم آ رہا ہو تو ناجائز ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرب حضرات تو 20 درہمین کہہ دیتے ہیں، مضاف الیہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا جواب شرح جامی میں یہ لکھا ہے کہ کسی معتد بھی اور فصیح بلیغ عرب سے تو ایسی کوئی مثال ہم نے سنی نہیں، اگر سنی بھی ہو تو پھر بھی یہ شاذ ہے۔ یعنی اس کا جواب دیا اگر عرب اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ شاذ ہے، اور اگر اسم اضافت کے ساتھ تام ہو رہا ہو تو اس کی اضافت بھی تمیز کی طرف اس لیے ناجائز ہے کہ ایک اسم کی طرف تو پہلے سے مضاف ہے، اب اگر دوسرے اسم کی طرف بھی اس کی اضافت کی جائے تو ایک ہی اسم کا بیک وقت بغیر کسی فصل کے دو اسموں کی طرف مضاف ہونا لازم آئے گا، اور یہ ایسے ہی ناجائز ہے جیسے کہ ان تجمعوا بین النختین ناجائز ہے۔
وعن غیر مقدار، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلے یہاں ایک سوال ہے کہ کلام عرب میں کل واحد واحد کل فرد فرد اکثر استعمال ہوا ہے، حالانکہ آپ نے ایسا فرمایا کہ کرنا جائز نہیں، کہ واحد یہ بھی مضافل ہے اور واحد یہ بھی مضافل ہے، کل فرد فرد دونوں مضافل ہیں۔ اس کا جواب یہ بے شک عرب میں اس کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن واو حرف عطف کی تقدیر کے ساتھ، یوں ہے کل واحد و واحد، کل فرد و فرد۔ وعن غیر مقدار، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فل اول ان مفرد مقدار غالباً، وہاں تمیز کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ تمیز غالباً مفرد مقدار سے ہوتی ہے، یہاں اسی عبارت کا عطف اس پہ کیا اور عبارت یوں بنے گی فَالْأَوَّلْ يَرْفَعُ عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ غَالِبًا وَعَنْ مُفْرَدٍ غَيْرِ مِقْدَارٍ أَحْيَانًا۔ ان تمیز کی پہلی قسم ذات مذکورہ سے ابہام دور کرنے والی ہے، اور دور کرنے والی تمیز عام طور پر تو مفرد مقداری سے ابہام کو دور کرتی ہے، لیکن کبھی کبھار مفرد غیر مقداری سے بھی ابہام کو دور کرتی ہے۔ غیر مقداری کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ مفرد ہو، نہ عدد ہو، نہ وزن ہو، نہ کیل ہو، نہ ہی مقیاس ہو، جیسے خاتم حدیدن۔ والحفظ اکثر، صاحب کتاب رحمہ اللہ یہاں سے مفرد غیر مقداری تمیز کے اعراب کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ایسی تمیز اکثر طور پر مجرور ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں ممیز کی اضافت تمیز کی طرف ہوتی ہے تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے وہ مجرور ہوگی، جیسے خاتم حدید۔ اور دوسری وجہ اس کی مجرور ہونے کی یہ ہے مفرد مقداری میں ابہام اثر اور علی وجہ الکمال پایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اجناس بے شمار ہوتے ہیں، تو گویا کہ اس کی تمیز ہونے پہ تنصیص ہو گئی، اس کا تمیز ہونا پکا ہو گیا، اور تمیز چونکہ منصوب ہوتی ہے اس لیے یہ بھی منصوب ہوگی، بخلاف مفرد غیر مقداری کے کہ اس میں اجناس زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے ابہام ناقص ہے، تو گویا کہ اس کا تمیز ہونا پکا نہیں۔ اس لیے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ والحفظ اکثر، کہ اکثر طور پر یہ تمیز مجرور پڑھی جاتی ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔